بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کے انتقال کے بعد ساس نے گھر سے بیٹی سمیت دھکے دے کر نکال دیا۔ بیٹی صرف چند ماہ کی تھی۔ میں ساری رات اسے لیے سڑک پر بیٹھی رہی جب اچانک ایک بڑی سی گاڑی سامنے رکی۔ اس میں سے ایک بوڑھی عورت باہر آئی اور مجھے زبردستی اپنے ساتھ ایک محل جیسے گھر میں لے گئی اور میرے گلے میں ایک تعویذ باندھ دیا اور کہا، اگر اتارا تو تیری بیٹی مر جائے گی۔ میں ڈر گئی جب اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اس کے مرنے کے بعد وہ تعویذ کھولا تو پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ اس تعویذ میں اس عورت کا… میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ ہماری ایک بیٹی بھی تھی۔ ہم ایک خوشحال زندگی جی رہے تھے۔ میرے سسرال والے سخت مزاج تھے لیکن شوہر بہت اچھے تھے، اسی لیے سسرال والوں کے رویوں کی میں نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی۔ میری زندگی میں آزمائشوں کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب اچانک ایک حادثے میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ میرے سسرال کا اصل روپ تو مجھے شوہر کی وفات کے بعد نظر آیا، جب مجھے 1 سال کی بیٹی کے ساتھ دھکے دے کر باہر نکال دیا گیا تاکہ میں ان کی جائیداد میں سے اپنے شوہر کا حصہ نہ مانگ لوں۔ میرے غم اور صدمے کا کسی نے احساس نہ کیا، نہ ہی میری عدت کا خیال رکھا۔ مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے والدین دوسرے شہر میں رہتے تھے، غریب بھی تھے۔ 2 دن میرے شوہر کے انتقال پر آئے اور مجھے تسلی دے کر چلے گئے۔ اس کے ٹھیک 15 دن کے بعد میرے سسرال والوں نے مجھے خالی ہاتھ رات کے اندھیرے میں باہر نکال دیا تھا اور یہ بھی کہا کہ تمہارا اب اس گھر سے کوئی تعلق نہیں۔ میں ان لوگوں کی منتیں کرتی رہی، مجھے ایک کونے میں پڑا رہنے دے، میں آپ لوگوں کی خدمت کر کے زندگی گزار لوں گی۔ ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ میں اس وقت کہاں جاؤں گی؟ لیکن ان کی بے حسی عروج پر تھی۔ کہنے لگے، جہاں چاہے چلی جاؤ، بس یہاں سے نکل جاؤ۔ میں روتے دھوتے روڈ پر آ کر فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ پورا روڈ سنسان تھا۔ مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ میری بچی بھوک سے رونے لگی تو میں نے اسے بہلا کر سلا دیا۔ آنے جانے والے لوگ مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ کر گزر رہے تھے۔ عورت کی عزت تب تک ہی ہوتی ہے جب تک وہ اپنے شوہر کی حفاظت میں ہو۔ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ کسی بس میں بیٹھ کر میکے ہی چلی جاتی۔ میرا سارا زیور تک میری ساس نے اتار کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ کہنے لگی تھی، ہم نے ہی تمہیں پہنایا تھا نا۔ نہ مجھے اپنے کپڑے لینے دیے، نہ بچی کی ضرورت کا سامان لینے دیا۔ خالی ہاتھ میں بے یار و مددگار وہاں سڑک کے کنارے بیٹھی تھی۔ اکا دکا گاڑیاں ہی سڑک سے گزر رہی تھیں۔ میں فٹ پاتھ پر بیٹھی تھی، وہیں مٹی کو کچھ جھاڑ کر اپنی بیٹی کو لٹا دیا تھا۔ میں یہ سوچنے لگی کہ صبح ہوتے کہاں جاؤں گی، بچی کی بھوک کیسے مٹاؤں گی، کیا کروں گی۔ ابھی ان سوچوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا کہ تیز ہوائیں چلنے لگی۔ آندھی سی چلنی شروع ہو گئی تھی۔ چاروں طرف مٹی کا طوفان سا اٹھنے لگا۔ میں نے اپنی بیٹی کو گود میں لیا اور اپنی چادر میں چھپا لیا۔ اب یہ طوفان تھما بھی نہ تھا کہ بجلی کی چمک اور بادلوں کی کڑک کے ساتھ تیز بارش بھی شروع ہو گئی۔ مجھ پر تو ساری مصیبتیں ایک ساتھ اتر آئی تھیں۔ میں نے اٹھ کر قریبی درخت کے نیچے پناہ لی۔ درخت کافی گھنا تھا، اس لیے بارش وہاں کم پہنچ رہی تھی۔ میں بارش سے پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ لاکھ بیٹی پر چادر ڈالی، اسے بھیگنے سے بچاتی رہی، لیکن کہاں یہ ممکن تھا۔ میں اسے بھیگنے سے نہ بچا سکی۔ میری بیٹی اٹھ کر رونے لگی تھی۔ اس سنسان سڑک پر بیٹی کے زار و قطار رونے پر میں بھی بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا جی چاہا کہ بچی سمیت خود کو بھی ختم کر لوں۔ جو زندگی مجھے اپنے آگے نظر آ رہی تھی، اس سے بہتر مجھے موت لگ رہی تھی۔ تیز بارش میں بھیگ بھیگ کر میری بچی صبح تک تو ویسے ہی بیمار ہو جاتی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ میرا شوہر کیسے اپنی بچی کو پیار کرتا تھا، ذرا بخار ہو جانے پر کیسے تڑپ سا جاتا تھا، رات بھر بار بار اسے چومنے لگتا، کہنے لگتا، ارے یہ میری جان ہے، میری شہزادی ہے، میں تو اسے ساری زندگی شہزادیوں کی طرح آن بان سے رکھوں گا۔ اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی کیسے اسی کے خاندان والوں نے اس کی بیٹی کے بارے میں بھی سوچا تک نہ تھا، یہ بھی نہ سوچا کہ میں ان کے گھر کی عزت ہوں، بہو ہوں۔ مجھے یوں منہ اندھیرے دھکے دے کر نکال دیا۔ چلو میرے بارے میں نہ سوچتے، لیکن
اپنے بھائی کا، اپنے بیٹے کا، اس کی اولاد کا تو سوچ لیتے۔ وہ ان کی ہی تو بھتیجی تھی، کیا ایک بار بھی ان کے لہو کو جوش نہ آیا؟ شاید اسی کو خون کا سفید ہونا کہتے ہیں۔ میری ساس نے بھی ایک بار یہ نہ کہا کہ کیوں اسے باہر نکال رہے ہو۔ کہنے لگی، ارے یہ تو ناگن ہے، میرے بیٹے کو کھا گئی، اگر اس گھر میں رہی نا تو نہ جانے کیا کچھ برباد کر دے گی۔ ایک تو مجھ پر پہلے سے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، میرے سر سائیں، میرا شوہر، میری زندگی کا ہمسفر مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور جا چکا تھا، اس پر اس کی ناگہانی موت کا ذمہ دار بھی مجھے ہی ٹھہرایا جا رہا تھا۔ میرے آنسو نہیں تھم رہے تھے، میری بچی روئے جا رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ خود کو ختم کر لینا ہی بہتر ہے۔ سامنے سڑک پر دور سے ایک تیز رفتار گاڑی آتی دیکھی۔ میں بھاگ کر بنا کچھ سوچے سمجھے سڑک کے بیچ میں کھڑی ہو گئی، لیکن شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ گاڑی چرچراتے ٹائروں کے ساتھ عین میرے پاس آ کر رک گئی۔ ڈرائیور نے تیز رفتاری سے چلتی ہوئی گاڑی کو اچانک بریک لگائے تو اس کے ٹائروں کی چیخیں نکل گئی تھیں۔ گاڑی جھٹکے سے رکی، اس میں سے ایک عورت باہر نکلی، مجھ پر چیخنے لگی، کہنے لگی، ارے مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کسی اور گاڑی کے نیچے آ کر مرو، مجھے کیوں پھنسوانا چاہتی ہو؟ میں روتے ہوئے اس کے پاس جا کر کہنے لگی، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میری بیٹی بارش سے بھیگ رہی ہے، بیمار ہو کر مر جائے گی تو میں بھی جی کر کیا کروں گی؟ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور سسرال والوں نے دھکے دے کر مجھے باہر نکال دیا ہے۔ رات کی اس پہر میں کہاں جاؤں؟ میرا یہاں کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ مجھے روتا دیکھ کر کہنے لگی، اچھا بس رونا بند کرو اور بیٹھو میری گاڑی میں۔ شکل و صورت سے وہ عورت سخت مزاج کی لگ رہی تھی۔ تیز برستی بارش میں میری سوجھ بوجھ کام نہیں کر رہی تھی، اس لیے میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پورے راستے میں خود بھی روتی رہی اور میری بچی بھی بلکتی رہی۔ اس عورت کا گھر نہیں، ایک بہت بڑا بنگلہ تھا، محل نما۔ گاڑی کے ہارن کی آواز پر دروازہ کھل گیا، گاڑی اندر پورچ میں جا کر رک گئی۔ وہ عورت مجھ سے کہنے لگی، چلو گاڑی سے نیچے اتر جاؤ۔ میں خاموشی سے گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لاؤنج میں لے گئی۔ خاصا بڑا گھر تھا، بہت نوکر چاکر تھے۔ میری بچی بھوک سے رو رہی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھے بنا ہی ایک ملازمہ سے کہا، ایک کپ میں دودھ لے کر آؤ، بچی کب سے بھوکی ہے۔ وہ ملازمہ ایک طرف چلی گئی، میں صوفے پر بیٹھ گئی، وہ میرے برابر بیٹھ گئی۔ میں نے بچی کو چمچ سے دودھ پلایا۔ میری بچی فٹافٹ دودھ پی رہی تھی، کب سے وہ بھوکی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرا شوہر اس کا دودھ کا ڈبہ ختم ہونے سے پہلے ہی اور لا کے دے دیتا تھا کہ اس کی بیٹی کو کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو، اور آج میری بچی پورے 8 گھنٹے کے بعد کچھ کھا رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے دل سے ایک شکوہ سا اٹھا تھا کہ میرا شوہر ابھی مجھے چھوڑ کر نہ جاتا، میں تو اس کے بغیر بالکل بے سہارا ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ عورت کبھی مجھے روتے ہوئے دیکھ رہی تھی تو کبھی میری بچی کو جھٹ پٹ دودھ پیتے۔ جیسے ہی میری بیٹی کا پیٹ بھر گیا وہ آنکھیں بند کرنے لگی، اسے نیند آ رہی تھی۔ وہ عورت مجھ سے بولی، تم وہ سامنے والے کمرے میں چلی جاؤ، میں تمہارے اور تمہاری بچی کے کپڑے بھجواتی ہوں، تم کپڑے تبدیل کر لو، بچی کو سلا دو اور واپس باہر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں اس بات میں سر ہلا کر سامنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد ایک ملازمہ مجھے میرے اور ایک چھوٹے بچے کے کپڑے دے کر چلی گئی۔ میرے لیے اس عورت نے شاید اپنا جوڑا دیا تھا، خاصا ڈھیلا ڈھالا سا، کیونکہ وہ خود موٹے وجود کی مالکہ تھیں۔ البتہ میری بیٹی کا سوٹ اسے پورا تھا۔ میں نے اپنی بچی کے کپڑے تبدیل کروائے اور اسے بیڈ پر لٹا کر سلا دیا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اب وہ عورت مجھ سے صبح یہاں سے چلے جانے کے لیے کہے گی۔ میں اپنی 1 سال کی بچی کو کہاں لے کر جاؤں گی؟ میرے پاس تو لاہور جانے کا کرایہ تک نہیں ہے کہ اپنے والدین کے پاس ہی چلی جاؤں۔ پھر یہ خیال آنے لگا کہ میرا بوجھ پھر سے میرے بوڑھے ماں باپ کے ناتواں کندھوں پر آ جائے گا۔ بیٹی یوں بیوہ ہو کر لوٹ آئے، ماں باپ کی ہمت کو توڑ دیتی ہے۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ ایک بار اس خاتون سے یہ کہوں گی کہ وہ مجھے اپنے پاس اپنے گھر میں ملازمہ رکھ لے، مجھے وہ بس 2 وقت کی روٹی ہی دے دیا کرے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے ایک ٹھکانہ مل جائے گا۔ میری بیٹی سو چکی تھی،
میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ عورت اب بھی صوفے پر بیٹھی کسی سوچ میں گم تھی۔ مجھے دیکھ کر ایک نظر اس نے مجھ پر تنقید سے ڈالی، پھر مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگی۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کی نظروں سے نروس ہونے لگی۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ خیال آنے لگا کہ نہ جانے یہ عورت کون ہے، کیا کام کرتی ہے، کہیں عورتوں کو بیچتی ہی نہ ہو، کیونکہ جس انداز سے وہ مجھے سر سے پیر تک دیکھ رہی تھی، میرے دل میں ایک کے بعد ایک منفی سوچ آنے لگی کہ کہیں یہ مجھے آگے بیچ ہی نہ دے۔ ایسا بھلا کون ہوتا ہے جو راستے میں گاڑی سے ٹکرا جانے والی بے سہارا لڑکی کو اپنے گھر لے کر آ جائے؟ مجھے کچھ گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی۔ اس عورت کا اگلا جملہ سن کر میرے حواس اڑنے لگے۔ وہ کہنے لگی، تم دیکھنے میں اچھی خاصی خوبصورت ہو، جوان اور کم عمر بھی ہو۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے نہ جانے کیوں لگنے لگا کہ یقیناً یہ عورت مجھ سے بدکاری کروانا چاہتی ہے۔ وہ مجھے غور سے دیکھ کر مسکرانے لگی، کہنے لگی، اب جا کر سو جاؤ، کل تفصیلی بات کریں گے۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی، کمرہ بند کر کے لاک کر دیا۔ میرا دل پریشان سا ہونے لگا کہ اب کیا کروں، میں تو بری طرح یہاں پھنس جاؤں گی۔ میری رہی سہی نیند بھی اڑ گئی۔ میں کمرے میں بے چینی سے چکر کاٹنے لگی۔ مجھے یہ ڈر لگنے لگا تھا کہ ابھی دروازہ کھڑکے گا اور ایک مرد میرے کمرے میں داخل ہو جائے گا۔ یہ عورت میرے پیسے وصول کرے گی۔ جیسے جیسے میں سوچتی جا رہی تھی، میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میں نے کمرہ کھول کر دیکھا تو پورے لاؤنج میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے اپنی بچی کو گود میں لیا اور باہر نکل گئی۔ فجر سے پہلے کا کچھ وقت تھا۔ میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ مجھے اپنی عزت کا خطرہ تھا۔ نہ جانے یہ عورت کون تھی اور مجھ سے کیا ناجائز کام کرواتی۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں لاؤنج سے نکل کر باہر لان میں آئی تو سامنے مین گیٹ کے پاس کرسی رکھے چوکیدار اونگھ رہا تھا۔ بارش رک چکی تھی، بس ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ میں دبے پاؤں آگے بڑھی۔ میری کوشش یہی تھی کہ خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر بھاگ جاؤں۔ میں چھوٹے گیٹ کے پاس گئی۔ جیسے ہی میں نے دھیرے سے دروازہ کھولا، میری بیٹی اٹھ کر رونے لگی۔ چوکیدار ہڑبڑا کر اٹھ گیا، مجھے دیکھ کر کہنے لگا، اے لڑکے، کہاں بھاگتے ہو؟ میں گھبرا سی گئی۔ میں نے کہا، میں بس ایک رات کے لیے ہی آئی تھی، مجھے پناہ چاہیے تھی، اب مجھے واپس جانا ہے۔ وہ کہنے لگا، بیگم صاحبہ کے حکم کے بغیر تم کہیں نہیں جا سکتی ہو، واپس اندر جاؤ ورنہ بیگم صاحبہ کو بتا دوں گا ابھی۔ چوکیدار غصے سے غرا کر مجھ سے بولا۔ میں پریشان سی ہو گئی۔ میں واپس اندر آ گئی۔ کمرے میں جا کر بیٹی کو بیڈ پر لٹایا اور تھپ تھپا کر سلانے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ مجھے نہ جانے کیوں اپنے کانوں میں خطرے کی گھنٹیاں سنائی دینے لگی تھیں۔ میرا دل پھر اپنے رب سے شکوے اور آہوازاریاں کرنے لگا۔ کاش کہ میرا شوہر زندہ ہوتا، وہ میری عزت کا محافظ تھا۔ اسے ساتھ رہتے ہوئے مجھے کبھی کسی سے خوف محسوس نہیں ہوا تھا، اور اس کے بغیر تو ایک رات میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے دعائیں مانگنے لگی، اے میرے رب، میری عزت کی حفاظت فرما۔ روتے روتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں صبح اٹھی تو دن کے 12 بج رہے تھے۔ میں فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ میری بچی بھی جاگ گئی تھی، اسے بھوک لگ رہی تھی۔ میں ہاتھ منہ دھو کر بیٹی کو گود میں لیے باہر آ گئی۔ میں یہ سوچ چکی تھی کہ ناشتہ کرتے ہی اس عورت سے کہوں گی کہ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ میں باہر آئی، وہ عورت سامنے صوفے پر ہی بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس کے سامنے ٹیبل پر ناشتہ رکھا تھا۔ آؤ ناشتہ کرو، تمہاری بیٹی کے لیے میں نے فیڈر منگوا لیا ہے، ملازمہ دودھ ڈال کر لاتی ہی ہوگی۔ میں خرامہ چلتے ہوئے صوفے پر اس کے برابر بیٹھ گئی۔ اس نے میری بیٹی کو میری گود سے لے لیا اور کہنے لگی، تم آرام سے ناشتہ کرو، میں ناشتہ کر چکی ہوں، اسے میں سنبھال لیتی ہوں۔ ایک ملازمہ فیڈر میں دودھ ڈالے لے آئی۔ وہ میری بیٹی کو فیڈر پلانے لگی۔ میں نے جلدی ناشتہ کیا، اس سے پہلے کہ وہ عورت مجھ سے بات شروع کرتی۔ میں نے کہا، اب مجھے اجازت دیں، آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے میری مدد کی۔ میں اب لاہور میں بس پکڑ کر چلی جاؤں گی، وہاں میرے ماں باپ ہیں، میں ان کے پاس چلی جاؤں گی۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے تھے۔
وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگی، پھر بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں کہیں بھی جانے کی۔ پھر اپنے گلے سے ایک تعویذ اتار کر مجھے زبردستی پہنا دیا اور کہنے لگی، اگر تم نے یہ تعویذ اتارا تو تمہاری بیٹی مر جائے گی۔ یہ سن کر تو میرے ہوش و حواس اڑنے لگے۔ کون سا تعویذ تھا وہ جسے اتارتے ہی میری بیٹی مر جاتی؟ مجھ سے کھانے کا پوچھنے لگی۔ تم کیا کھاؤ گی؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، مجھے یہاں سے جانے دیں۔ کہنے لگی، اب تم یہاں سے کبھی نہیں جا سکتی۔ اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو میرے ملازم تمہیں گولی مار دیں گے۔ مجھے بس اس کے آنے کا انتظار ہے۔ وہ شاید رات تک یہاں پہنچ جائے۔ جیسے ہی وہ آ گیا میں تمہارا انتظام کر دوں گی۔ یہ سن کر تو مجھے اب کوئی شک بھی نہیں رہا تھا، بلکہ یقین سا ہو گیا تھا کہ واقعی وہ عورت میرا کسی کے ساتھ سودا کر چکی ہے اور وہ رات تک پہنچ جائے گا۔ میں رونے لگی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، اب مجھے آزاد کر دیں۔ لیکن وہ عورت نہ جانے کیوں بے حسی کی تصویر بنی بیٹھی رہی۔ کہنے لگی، چپ رہو، خبردار جو ایک لفظ بھی منہ سے نکالا، بڑی مشکل سے تو تم جیسی خوبصورت لڑکی میرے ہاتھ لگی ہے، اور تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں جانے دوں۔ میں نے کہا، میں تمہاری سرخرید بن کر نہیں رہنا چاہتی، مجھے جانے دو۔ یہ سن کر اس کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ کہنے لگی، اگر تم چپ نہ ہوئی تو میں تمہیں کمرے میں بند کر دوں گی۔ میں ڈر سی گئی تھی۔ پورا دن میرا رو رو کر گزرا، نہ جانے کس گرہوں میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ جیسے جیسے شام کا اندھیرا بڑھ رہا تھا میرا دل گھبرانے لگا تھا۔ 100 قسم کے وسوسے میری جان نکال رہے تھے۔ نہ جانے کس شخص کو وہ مجھے بیچنے لگی تھی، اور رات کو نہ جانے میرے ساتھ کیا کرے گا۔ رات ڈھلتے ہی مجھے کمرے کے باہر رونے اور چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ جب میں کمرے سے باہر نکلی میری چیخ ہی نکل گئی۔ وہ عورت مر چکی تھی، اس کے ملازمین رو رہے تھے۔ میں بھی وہیں جا کر بیٹھ گئی۔ ایک ہنگامہ سا مچ گیا تھا۔ ملازمین سے ہی مجھے علم ہوا کہ وہ کینسر کی مریضہ تھیں۔ ڈاکٹر اسے جواب دے چکے تھے۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو دوسرے ملک میں رہتا تھا۔ نہ جانے کیوں اس عورت کے مرنے پر میں نے دل سے شکر ادا کیا تھا کہ اب میں یہاں سے جا سکتی ہوں۔ میں سب ملازمین کی نظروں سے چھپتے چھپاتے اپنی بیٹی کو لیے باہر نکلنے لگی۔ ابھی میں مین گیٹ تک پہنچی ہی تھی کہ وہاں ایک گاڑی آ کر کھڑی ہو گئی۔ کوئی نوجوان تیزی سے گاڑی سے نیچے اترا تھا جو تیزی سے اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، تم کون ہو تم؟ میں نے کہا، کوئی نہیں، بس اس گھر میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا تو اس لیے میں پڑوس سے یہاں آ گئی تھی، اب جا رہی ہوں۔ وہ مجھے دیکھ کر چوکیدار کو آوازیں دینے لگا۔ چوکیدار آنسو پونچھتے ہوئے باہر آ گیا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر صاحب جی کہنے لگا۔ وہ شخص چوکیدار سے میرے بارے میں پوچھنے لگا۔ چوکیدار نے کہا، صاحب جی، یہ تو وہی عورت ہے جس کا ذکر آپ سے بیگم صاحبہ نے کیا تھا۔ وہ کہنے لگا، اسے لے جا کر میرے کمرے میں بند کر دو۔ خود وہ اندر جا چکا تھا۔ مجھے چوکیدار نے غصے سے دیکھا اور اندر جانے کا اشارہ کرنے لگا۔ میں پھر سے اسی کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ رات کو جب کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ شخص میرے سامنے کھڑا تھا۔ کہنے لگا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اگر آپ مناسب سمجھے تو باہر آ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ میری بیٹی سو چکی تھی۔ میں باہر چلی گئی۔ وہ صوفے پر نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے سامنے اپنی چادر سے اپنا چہرہ چھپائے بیٹھ گئی کہ نہ جانے اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اس شخص کی آنکھیں سرخ اور متورم تھیں، سفید شلوار قمیص پہنے ہوئے تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، دیکھیے محترمہ، میری والدہ نے کل رات ہی مجھ سے آپ کے بارے میں بات کی تھی۔ اصل میں میری والدہ کینسر کی مریضہ تھیں۔ ڈاکٹر انہیں جواب دے چکے تھے۔ ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ وہ میری وجہ سے پریشان رہتی تھیں۔ کچھ عرصہ پہلے میری شادی میری خالہ زاد سے ہوئی تھی، لیکن جب میرا بیٹا 1 سال کا ہوا تو میری بیوی ایک کار ایکسیڈنٹ میں میرے بیٹے سمیت ماری گئی۔ میری والدہ اس کی موت کے بعد بیمار رہنے لگیں۔ میں بھی یہ صدمہ برداشت نہیں کر پایا اور دوسرے ملک چلا گیا۔ میری والدہ میری دوسری شادی کروانا چاہتی تھی، لیکن کسی ایسی خاتون کے ساتھ جو پیسوں کی لالچی نہ ہو اور گھر بھی سنبھال سکے۔ لیکن میں شادی کے حق میں نہیں تھا۔ جب
میری والدہ کو یہ معلوم ہوا کہ وہ کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہیں تو انہیں میری فکر ستانے لگی، اور کل انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ انہیں آپ میرے لیے پسند ہیں اور آپ ایک بے سہارا بھی ہیں، آپ کو سہارے کی ضرورت ہے اور آپ عدت میں بھی ہیں۔ لیکن میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ جب تک آپ عدت میں ہیں آپ میرے بارے میں سوچ سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کا دل نہ مانے تب بھی کوئی زبردستی نہیں ہے۔ میں آپ کو آپ کے والدین کے پاس بھجوا دوں گا۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ میں واپس کمرے میں آ گئی۔ میں نے سوچا میں صبح ہی انکار کر دوں گی۔ میں بھلا کیسے اپنے شوہر کو بھول سکتی ہوں اور کسی اجنبی سے کیوں کر شادی کر لوں؟ پھر یہ خیال آنے لگا کہ میرے والدین میرا اور میری بچی کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے۔ میرے گلے میں وہ تعویذ کل سے چبھ رہا تھا۔ میں نے جب اسے ہاتھ میں لیا تو تعویذ کے ایک کنارے سے کچھ سلور سی چیز باہر نکل رہی تھی جو میرے گلے میں چبھ رہی تھی۔ میں نے وہ تعویذ اتار دیا۔ پھر یہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں میری بچی کو کچھ نہ ہو جائے، لیکن مجھے جتنی صورتیں یاد تھیں وہ پڑھ لیں۔ پھر مجھے یاد آنے لگا کہ تعویذ سے ایسا کچھ نہیں ہوتا، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے وہ تعویذ کھول کے دیکھا تو اس میں ایک چابی موجود تھی، ساتھ ایک چٹ تھی جس پر لکھا تھا، کمرے کی الماری میں جو لاکر ہے اس میں جو کچھ ہے وہ تم رکھ لو۔ میں جس کمرے میں تھی اسی کی الماری کو کھول کر جب وہ چابی اس لاکر پر لگائی تو وہ کھل گئی۔ اس میں بہت سا زیور رکھا تھا جو میرے حالات بدل سکتا تھا۔ صبح تک میں نے اس شخص سے کہہ دیا، آپ مجھے میرے ماں باپ کے گھر پہنچا دیں، میں اپنے شوہر کے نام پر ہی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اس نے کوئی بھی اعتراض نہیں کیا اور ڈرائیور کے ساتھ مجھے وہاں پہنچا دیا۔ زیور بیچ کر میں نے اپنا چھوٹا سا گھر خریدا تھا۔ سلائی مجھے آتی تھی، میں نے مشینیں رکھیں اور سلائی سینٹر کھول لیا۔ اس کے علاوہ بوتیک کے کپڑے بھی سینے اور سلوانے لگی۔ آج میرے پاس لاکھوں روپے موجود ہوتے ہیں۔ میری بیٹی کالج میں آئی ہے۔ میں ایک باعزت زندگی جی رہی ہوں اور دل سے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اور اس عورت کے لیے بھی دعا گو رہتی ہوں جو رشتے میں میری کچھ نہ تھی لیکن میرے لیے مسیحا بن گئی۔ میرا اس بات پر ایمان پختہ ہو گیا کہ جب اللہ کسی سے کوئی قیمتی چیز لے لیتا ہے تو اس کا نعم البدل اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ میرے پاس شوہر نہیں تھا لیکن ایک حلال اور جائز روزگار ضرور تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔